السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ماہ شعبان کی فضیلت میں بہت سی باتیں معروف ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور دوسروں کو اس کی تلقین فرماتے تھے، اور وہ بھی استقبال رمضان کے لیے۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو کچھ فاضین اور صوفی حضرات بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کی فضیلت میں بہت سی من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر ہر انسان کا نام لکھا ہوا ہے۔ 15 شعبان سے لے کر 1 سال تک جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے اگ آتے ہیں۔ پھر اس دن اور رات کو خصوصی نماز و وظائف اور کئی بدعات اور ان کی ترویج میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں اور نہ ہی ان کا اسلام سے کچھ تعلق ہے۔ عرف عام میں 15 شعبان کی رات کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شب برات فارسی اور عربی یا اردو کے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے اور بیزاری کے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کا نام ہوا بیزاری کی رات یا نفرت کی رات۔ اس نام یعنی شب برات کے خالص عربی نہ ہونے سے ہی اس کے بناوٹی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر دین میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس کا نام لیلۃ البرات ہوتا، جبکہ دین حنیف میں اس کا کسی صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نام شیعہ حضرات نے رکھا ہے، وہ اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے تبرہ کرتے ہیں، اس لیے شب برات کہتے ہیں۔ یعنی تبرہ کی رات، بیزاری کی رات، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تبرہ کی جگہ اس کا ہم معنی لفظ برات لگا کر مسلمانوں میں اسے عام کر دیا۔ اسی طرح بعض لوگ سورہ دخان کی ابتدائی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں جو لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ ہوا ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، مگر یہ قیاس رائے محض باطل پر مبنی ہے۔ حالانکہ اس جگہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے، جس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، جبکہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات شب برات کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کی ابتدا میں جو فرمایا، یعنی ان آیات کا مفہوم ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اور وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات، جس کی تفسیر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ سورہ دخان میں جس رات کو مبارک قرار دیا ہے اسے ہی سورہ قدر میں لیلۃ القدر قرار فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآنی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، اور اس ماہ مبارک کی بابرکت اور قدر والی رات میں جن لوگوں نے لیلۃ القدر کو شعبان کی نصف رات قرار دیا ہے ان کی بات درست نہیں ہے۔ شب برات کے نام پر مسلمانوں نے بہت سی بدعات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان بدعات کو ثواب کی نیت سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ شب برات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہ تہوار ہے جس رات کچھ لوگ قبرستان جانا فرض سمجھتے ہیں، یہ وہ تہوار ہے جس رات لوگ چراغاں کرتے ہیں، یہ وہ تہوار ہے جس میں کچھ مسلمان ہندوؤں کے تہوار دیوالی کی طرح آتش بازی کرتے ہیں، یہ وہ تہوار ہے جس رات خود ساختہ عبادات کرتے ہیں، یہ وہ تہوار ہے جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات لوگوں کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ تہوار ہے جس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے اس تہوار کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، کیونکہ اس رات کا تو نام تک قرآن و حدیث میں موجود نہیں، تو یہ شرعی اعتبار سے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ان خود ساختہ رسومات سے خود بھی بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔